وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت۔ تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی، سوچو کیا قدر و قیمت اس کی سمجھیے۔ اس پہ ایک زندگی نہیں، اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ انہ لقرآن کریم، اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ ام الکتاب جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے ہی نہیں، چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک، بالکل پاک مخلوق ہے، فرشتے۔ کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ فرشتے اسے چھوتے ہیں اس کتاب کو، کہ جو کرام بررہ فی صحف مکرمۃ، بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ ایدی سفرۃ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ، کرام بررہ، جو کرام ہے بڑے باعزت ان فرشتوں کا۔ تو لا یمسہ الا المطہرون۔ ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہا نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں۔ اگر ناپاکی بڑی ہے، جنابت ہے، پھر تو چھونا کیا، پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے، لیکن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جو سمجھیے ایک ضمنی مضمون ہے، فقہا نے یہ نکال لیا مسئلہ، لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے۔ قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو، اور فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھو لے گا، کون روک سکتا ہے اسے چھوئے گا؟ غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں، چھوتے ہیں، اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو، لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے، اس کا جو اصل لب لباب ہے، اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو۔ یہ باطن کی پاکی قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرط لازم۔ اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے، اسی لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کا ایک ظاہر ہے، الفاظ ہیں، اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی، مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی، اس کی ایک روح باطنی ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہو چکے۔ اسی لیے نوٹ کیجئے، چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے، ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں، 3 مرتبہ آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا، تزکیہ کو آخر میں رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ترتیب اللہ نے بدل دی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تزکیہ پہلے، تعلیم کتاب و حکمت بعد میں۔ پھر سورہ آل عمران میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے پاک کرو اندر سے،
پھر اس کتاب کو سمجھو گے، ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں، تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا۔ تفسیر لکھ دو، ہیں لکھنے والے، وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی، اس کے جو ہے ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے، اور بڑے بڑے اچھے عربی انہوں نے بڑی یوں سمجھیے کہ اس پر پوری طرح مہارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کیے، ایسے نہیں کیے۔ لیکن یہ کہ قرآن کی روح، اس کے لیے تزکیہ باطن ضروری ہے، پہلے تزکیہ۔ اسی لیے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہیں، تکبر ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، شہرت کی طلب ہے، اختیار اور اقتدار کی طلب ہے، یہ اگر اندر ہے، یہ خباثتیں بھری ہوئی ہیں، تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا۔ ڈکشنریوں سے دیکھ لو، پڑھ لو، اندر پاک کرو۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب، اس چیز کے بارے میں تم مداہنت کر رہے ہو، کسل سے کام لے رہے ہو، اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو اپنے ذہن پر، قلب پر براہ راست اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ تمہارا مداہنت کا معاملہ، سستی کا معاملہ، کسل کا معاملہ، اس قرآن کے بارے میں، اتنی عظیم نعمت کے بارے میں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ جھٹلانا ایک تو تھا مشرکین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے خود لکھ لی ہے۔ ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو، جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے۔ آپ مکالمات فلاطوں کی جلدیں اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے پورا کا پورا لا کر کسی گدھے کے اوپر لاد دیجئے تو اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ حالانکہ یہودیوں نے تورات کو کہ انکار تو کبھی نہیں کیا، ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس۔ تو عملی تکذیب یہ ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ تکذیب ہے حال سے، عمل سے، وہ تکذیب ہے قول سے۔ ہم قول سے تکذیب نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ۔ ہمارا عمل دیکھیں، کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا، سمجھا، اس کے لیے زندگی کا کوئی وقت صرف کیا؟ معمولی کیریئرز کے لیے 20 25 سال کی تعلیمیں ہیں جو آج کل انسان حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں سے MBBS کیا ہے، پھر کوئی FSMG کا امتحان دیا ہے، پھر امریکہ میں گئے، پھر امتحان دیا ہے، پھر وہاں، اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے، پھر نہ معلوم اس کے بعد ہے، پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے، اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈز، ان سے آدمی کی عمر ہو جاتی 35 برس 40 برس لگے ہوئے۔ اس لیے اس دنیا میں اچھی ذرا معاش اچھی ہو جائے گی، پیسے اچھے ہوں گے، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جائے، اور کیا ہوگا؟ تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے؟ یہ تکذیب حالی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ وہاں مثبت انداز آیا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس میں مضمر کیا بات تھی؟ اپنی ساری صلاحیت، ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر۔ یہ اس کا مصرف ہے، اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ گرفت ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی،
اس کے کورسپونڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس صورت میں موجود نہیں ہے، یہ اضافی ہے، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، عالم نزع ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا کوئی عزیز ہے، تمہارے والد ہیں، تمہارا کوئی بھائی ہے، تمہارا کوئی بیٹا ہے، تمہاری کوئی بیوی ہے، بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے، اس کا جان نکل رہی ہے، اس کی جان جو ہے پھنسی ہوئی ہے یہاں، وانتم حینئذ تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہوتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں، اس وقت اس کی رگے جاں سے قریب تر، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کی رعیت نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تو لولا ترجعونها، یہ لولا ملے گا یہاں پر آ کر، فلولا ان کنتم غیر مدینین، فإن کنتم غیر مدینین لولا ترجعونها ان کنتم صادقین، تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے، کوئی واپس لوٹا سکتا ہے؟ لا سکتے ہو واپس؟ بڑے سے بڑے رائل فزیشین اور رائل سرجنز کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، روک لو اگر روکنا ہے، کوئی ہے کسی میں دم کہ روک سکے؟ بڑے سے بڑے سرجن بھی ہیں، بڑے سے بڑے فزیشین بھی ہیں، سب کے سب ڈاکٹرز ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی آئے ہیں لینے کے لیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تمہارا وہ پیارا اور لاڈلا جو جا رہا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہو، لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں، لگے جان سے قریب تر، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم خود مختار ہو، کسی اور کے قابو میں نہیں ہو، تو تمہیں یہ جان لوٹا لینی چاہیے، پھر ترجعونها ان کنتم صادقین۔ ظاہر بات ہے کیا جواب ہوگا اس کا؟ اب اس کے بعد وہی تین جو گروہ شروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں، اگر تو وہ مقربین میں سے تھا، ہمارا نیک بندہ تھا، سابقون میں سے تھا، آگے بڑھتا تھا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا، انفاق مال بذل نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا، ان کان من المقربین فراح وریحان وجنت نعیم، اس کے لیے تو پھر راحت ہی راحت ہے، خوشبی ہوئی خوشبی ہے، اور جنت نعیم، اور جنت نعیم اور باغ ہے نعمتوں والے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں تھا، نیک تھا، بھلا تھا، ہمارے دین کے لیے خدمت وہ بھی کر رہا تھا، اگرچہ وہ سابقون الاولون جیسے نہیں، ان سے کمتر درجے میں، لیکن اصحاب الیمین میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو یمین والے داہنے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن رکھو، وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے، عیش میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں رہیں گے، جس کا ذکر پہلے تفصیل سے آ چکا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا، اب یہاں مکذبین پہلے لے آئے ہیں، ضالین بعد میں، پہلے جہاں شروع میں بیان آیا تھا ایھا الضالون المکذبون، یہاں اب یہ کہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو، لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے، بات ٹھیک ہو گیا، راستے میں وہ اختیار کر لے، جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم، اصل میں بہت بڑا جرم۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی جو تواضع ہوگی، ابتدائی تواضع، وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور پھر اسے جھونک دیا جائے گا جہنم میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے، یہی بات ہے یقین کے قابل، ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمہیں تین میں تقسیم ہونا ہے، تین گروہوں میں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا، اور اس میں سمجھ لیجیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اجعلوہ
فی رکوعکم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فسبح باسم ربک العظیم، جو اس صورت میں 2 مرتبہ آیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات